السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 21واں حصہ۔ ساتھیوں، ہم سن رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے۔ ایسے انسان جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ایسے انسان جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آخر ایسی کون سی خوبیاں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست، دشمن، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جانور، کافر اور مسلمان ہر ایک پر رحم کرتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر آپ کا دل بھر آتا اور آپ اس کا دکھ درد دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی۔ ہمارے نبی بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب اور دنیا کی دوسری قومیں لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے بہت برا سلوک کرتی تھی، مگر ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کے جو لوگ پکڑے، ان کے بارے میں اپنے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود تو بھوکے رہتے تھے یا کھجوریں کھا کر گزر کر لیتے تھے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسی میں جکڑ کر باندھ دیے گئے تھے اور وہ درد سے بار بار کر رہتے تھے، آہ آہ۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کراہیں سن کر بار بار کروٹیں بدلتے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آپ کو قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے گرہیں ڈھیلی کر دیں تو ہمارے نبی کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کے پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ ایک دفعہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے۔ بدو کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد پاک جگہ ہوتی ہے۔ وہ مسجد ہی میں ایک طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے دو اور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو۔ ایک سفر میں مشہور منافق عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بری باتیں کیں۔ صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ اس شخص کو قتل کرا دیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے کسی ساتھی کو قتل کرواؤں۔ عبداللہ کے مسلمان بیٹے نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے باپ کا راستہ نہ روکو اور اس کو شہر میں داخل ہونے دو۔ ایک اور دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں سخت قحط پڑ گیا، یعنی کھانا پینا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے ہڈیاں اور مردہ جانور تک کھانے شروع کر دیے۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور بہت دکھ دیے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کو ان پر رحم آ گیا اور انہوں نے بڑی عاجزی سے بارش کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اتنا می برسایا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور قحط دور ہو گیا۔ حدیبیہ کے میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب کے پہاڑ سے 80 آدمی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔
مسلمانوں کے جو پہرے دار تھے وہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ صحابہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی کو ان پر رحم آ گیا اور انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اچھے ساتھیوں، مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں کے لوگ نجد سے غلہ منگوایا کرتے تھے۔ نجد کے رئیس ثمامہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش مکہ بھوکوں مرنے لگے۔ آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، آپ ثمامہ کو اجازت دیں کہ ہمیں بھیج دیں۔ مکہ کے کافر ان کے دشمن تھے، لیکن ہمارے نبی کو ان پر رحم آ گیا اور آپ نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ اب ان لوگوں پر رحم کرو اور ان کو اناج بھیج دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اچھے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم سنیں گے کہ ہمارے نبی کس طرح کمزور لوگوں پر، بوڑھے لوگوں پر، غلاموں پر اور جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل ہمیشہ رحم سے بھرپور رکھیں۔ اللہ حافظ۔